پارے کے اختتام تک 2 واقعات بتائے گئے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلق بہت سے واقعات ملتے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ واقعات انہی کے پائے جاتے ہیں. تو بہرحال پہلے واقعے کے بارے میں تو شور نہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں یا کوئی اور ہیں, لیکن دوسرا واقعہ بہرحال بنی اسرائیل سے متعلق ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کہا جاتا ہے کہ دشمن کے حملے سے ڈر کے, بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی وبا پھوٹ پڑی تھی اس وجہ سے, بہرحال کوئی بھی ایسا سبب تھا جس میں ان پہ موت کا خوف طاری ہو گیا کہ ہم اگر اس زمین پہ رہے تو ہم مر جائیں گے, لہٰذا سب نے یہی سوچا کہ یہاں سے نکل پڑے. اور جب نکلے تو 1 نہیں 2 نہیں, وہم الوف, ہزاروں کی تعداد میں تھے, سارے کے سارے اپنے گھر بار چھوڑ گئے. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے. لیکن ہوا کیا, جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ گئے وہیں مار دیا ان کو, پھر ثم احیاہم, پھر زندہ کیا. یہ حیرت انگیز بات ہے. ہزاروں لوگ مار بھی دیے, ہزاروں لوگ اٹھا بھی دیے. قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا. یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے لیے ایک لمحے میں سب مخلوق کو اٹھا دینا آسان ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن ہوا کیا, اس واقعے میں ایک سبق ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کام نہیں آتی. کیونکہ اگر ان کی موت لکھی تھی وہاں, تو موت نکلنے کے بعد بھی آ گئی. ہر انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے, جگہ بھی مقرر, لہٰذا وہ اس موقع پر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا, نہ ڈاکٹروں کی ٹیم اور نہ کوئی بہترین دوائیاں اور نہ بڑے بڑے ہسپتال. تو اس لیے انسان کو موت کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے, لیکن موت کے خوف سے اپنے فرائض کو چھوڑ کے کہیں بھاگنا نہیں چاہیے. اور ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے, کوئی جائے پناہ نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہ اس جگہ اس زمین اس موقع پر میری کوئی شامت آ سکتی تو میں کہیں اور چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں نہیں پکڑے گا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی نقصان دہ چیز ہے, کوئی زلزلہ آیا تو گھر سے باہر نکلیں گے, کوئی پانی آیا تو چھت پہ چڑھ جائیں گے, سیلاب آ رہا ہے, بچاؤ کرنا چاہیے. لیکن یہ سوچ کے کہ کسی اور جگہ چلے گئے تو وہاں نہیں مریں گے, یہ ممکن نہیں. موت ایسی چیز ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی. تو اس لیے مومن جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ جن کے جسم کے ہر عضو پر 3 تلواروں کے نشان تھے, لیکن وہ اپنے بستر پہ فوت ہوئے, میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. تو موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے, اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا, اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. تو انسان کو موت کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے. خالی یاد کا کوئی فائدہ نہیں, تیاری ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں, اسی کو اس کا مالک سمجھنا چاہیے. اور جب اللہ کوئی ہمیں نعمت عطا کرے تو شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں بندوں سے کہ اکثریت لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ ناشکری ہے. تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. ناشکری جو ہے وہ کفر ہے, تو اس کفر سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی وہ دشمن کے ڈر سے بھاگے تھے تو کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ کی خاطر کرنا چاہیے, نہ کہ بھاگ نکلنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جنگیں ہر قوم و ملت میں ہوتی, یعنی کتنے ہی ملک ہیں جو خود انویڈ کر دیتے ہیں, خود جنگیں شروع کر دیتے ہیں. انسانوں کی تاریخ جو اگر ہسٹری کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز ملے گی؟ جنگوں کے حالات ملیں گے, کہ جہاں بادشاہوں کے قصے ہمارے ساتھ جنگیں بھی ہیں. دیکھیں کامن فینومینا. لیکن اسلام ان سب سے الگ ہٹ کر جنگ کا مقصد بتاتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے.
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو پھر مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اسٹیبلشڈ آرمی نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کے ٹیکسز نہیں ہوتے تھے، کوئی سسٹم نہیں تھا، تو لوگ ہر جنگ کے موقع پر اپنے مال و متاع اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اور اس سے گھوڑے، تلواریں، تیر وغیرہ خریدے جاتے تھے اور جنگ کی جاتی تھی. تو ایسے مال کو جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے دیا جائے، چاہے وہ جنگ میں دیا جائے، چاہے وہ اس کے علاوہ جیسے تعلیم کے لیے دیا جائے، یا جیسے مساجد بنانے کے لیے، یا کوئی، یہ سب اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض لیتا ہے. کیونکہ اب آپ مسجد بنائیں گے، مسجد تو آپ کو کچھ نہیں دے گی. یا آپ کسی طالب علم کو پڑھاتے ہیں یا کوئی کتابیں خرید کے دیتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو کیا ریٹرن ملے گا؟ ہاں، اللہ کی طرف سے تو ملے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں، اور قرض ہی نہیں، قرض حسنہ قرار دیتے ہیں. اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پورا پورا واپس لوٹاؤں گا. نہ صرف یہ کہ اتنا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر، 700 گنا. اور پھر ایک لقمہ پہاڑ بن جاتا ہے. اور صدقے کا اجر جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. بہرحال آپ دنیا میں کہیں مال انویسٹ کرتے ہیں، کتنے % ملتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مل کے اکٹھا کاروبار کر رہے ہیں، 10% آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ منافع کتنا؟ یہاں کیا ہے؟ 700 گنا. جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال وہ ایک بالی کی طرح ہے جس میں 100 دانے، اور پھر ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی تو 700 ہو گئے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو اللہ کی خاطر جو مال انسان خرچ کرتا ہے اس کا صرف 10 گنا ثواب نہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس لیے دین کے راستے میں، دین کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں وہ ساری کی ساری اللہ کے ذمہ قرض ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اللہ قبض بھی کرتا ہے اور اللہ پھیلا بھی دیتا ہے، روک بھی لیتا ہے، دے بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی رزق تنگ کرنا اور کشادہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور دیتے دیتے روک بھی سکتا ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو مت سوچو کہ ہم مال ہمیشہ تمہارے ہی پاس رہے گا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی نکلوا لے. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ رزق کی کشادگی بندوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. تو اللہ کی اطاعت جو ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو یہ ناشکری ہے، اور اس سے جو بچا کے رکھتا وہ بھی کسی نہ کسی طرح نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت واعوذ بک من شر ما اعطیتنا ومن شر ما منعتنا. اے اللہ، جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو سمیٹ لے یعنی روک لے اسے کوئی پھیلانے والا نہیں، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. یعنی سب چیزیں اسی کے اذن سے ہوتی ہیں. اور جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر لے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں عطا کی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی. یعنی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے بھی شر نکل آتا ہے. اور کچھ چیزیں نہیں ملتی تو ہم اداس ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہم سے شر روکا ہوتا ہے نہ دے کے. تو جب کوئی چیز ملتے رک جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی منگنی ہوتی ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ لیا، سب کچھ ہوا، پھر ختم ہو گیا، یا ایون شادی ہو گئی تب بھی تو آپ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، پتہ نہیں اللہ نے کون سا شر روکا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ وہ شادی ہو جاتی اور بچے ہو جاتے تو بڑے مسائل میں گر جاتے تم،
پھر دوسرا قصہ، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد علیہ السلام بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا؟ یعنی معلوم نہیں، دیکھنے سے مراد یہاں کیا آپ کو معلوم نہیں؟ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں لڑیں، اس نبی نے کہا کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے. پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب منہ موڑ گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں بنی اسرائیل حسب عادت اپنے طریقوں پر نظر آتے ہیں. ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصہ تو ٹھیک رہے لیکن پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعت ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی. انبیاء ان کو روکتے لیکن یہ باز نہ آتے، حتیٰ کہ ان کو بھی قتل کر دیتے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو ان خرابیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی ان سے چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا، اور ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی کچھ منقطع ہو گیا. پھر بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ایک نبی پیدا ہوئے سموئیل، جن کا نام بتایا جاتا ہے. انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں. تو پیغمبر نے ان کے پچھلے کردار کے مطابق کہا کہ مطالبہ تو تم کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پہ قائم رہنے والے نہیں ہو. چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے قرآن نے کہا. تو بہرحال اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑے کام کے کرنے کے لیے، منظم طور پہ کام کرنے کے لیے کسی کو امیر مقرر کرنا، ذمہ دار مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام انسان کر نہ سکے اس کے لیے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے اور اس کے لیے دوسروں سے تعاون کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے. مثلا کوئی شخص فنڈ ریزنگ شروع کر دے، میں ایک ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں تو تم میرے لیے فنڈ اکٹھا کرو. بھئی آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ کو کوئی سمجھ بوجھ بھی ہے اسپتال بنانے کی یا ایسے ہی پیسہ جمع کر رہے ہو؟ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں پروجیکٹس بندہ دھند بغیر پلاننگ کے شروع کر لیے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو اپنے بزنس میں یہی کرتے ہیں، بغیر پلاننگ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر سب کچھ ڈبو کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال خود کو مشکل میں ڈالنے سے بچنا چاہیے. انسان کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ میں اس کا اہل بھی ہوں یا نہیں، میں یہ کرنے کے قابل ہوں یا نہیں، اور اگر آپ اس کام کے کرنے کے قابل نہیں تو آپ اس کو شروع مت کریں. اسی طرح خود کو فتنوں میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا سکھائی صبح شام پڑھنے کی، اور اسی طرح خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کی دعا. اب کیا ہوا؟ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم خود اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے تو مالی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی. اس پر نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پہ چن لیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. اصل میں طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. یہ ایک غریب اور عام فوجی تھے، اس لیے انہوں نے ان پر اعتراض کیا. تو پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس بنا پہ منتخب کیا تھا؟ 2 کوالٹیز.
ایک علم میں زیادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے، دوسرے جسمانی قوت اور صحت. لیڈرشپ کے لیے یہ دو کوالٹیز مسٹ ہیں. صرف نام کا کوئی بٹھا دینا، صرف ایک سمبل، یہ درست نہیں. جس کو حکومت کرنی ہی نہیں آتی، جس کو لوگوں کو گائیڈ کرنا ہی نہیں آتا، اس سے اپنا لیڈر منتخب کر لینا اس وجہ سے کہ وہ بہت مالدار ہے، شاید اپنے پیسوں سے ہماری مدد کرے گا، تو یہ غلط طریقہ ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو چن لیا، اس کو جسمانی اور علمی فضیلتیں عطا کی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو علمی فضیلت ہے وہ جسمانی فضیلت سے بھی بہتر ہے. بہرحال جسمانی قوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو جس بچی نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اس کو کام پہ رکھ لیں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین. بہترین آدمی جسے آپ اجرت پہ رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین. طاقتوری سے مراد صرف جسمانی قوت ہی نہیں بلکہ جو کام اس کو دیا جا رہا ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو. جبریل علیہ السلام کی صفت بھی آتی ہے قرآن میں، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والے ہیں، عرش والے کے ہاں بڑا رتبہ رکھتے ہیں، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے. مطاع ثم امین، امانت دار ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھیے قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور قوت سے مراد جسمانی، ایمانی، اخلاقی ہر لحاظ سے قوت ہے. اور اس آیت سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ کمزور لوگوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے، اور جن کے اندر اہلیت نہ ہو پھر وہ ذمہ داری قبول کر لے تو وہ گناہگار ہوں گے. یعنی ایک شخص کو پتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنے آپ کو آفر کر دیتا، میں کروں گا میں کروں گا. لوگوں کو بعض اوقات شوق ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا، لیکن آپ کو پتا ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ آپ کے پاس صحت ہے، نہ آپ کے پاس ہمت ہے. اور پھر بعض اوقات کہتے نہیں بھی، لیکن اگر ان کے مقابلے میں کسی اور کو پریفر کیا جائے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اب تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں چنا گیا. تو یہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں یہ ایک بہت بھاری چیز ہوتی ہیں. اس کا شوق نہیں رکھنا چاہیے اور اس کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، اس سے بلکہ بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اوپر سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جن پر بھی وہ لیڈر بنایا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو جب ذمہ داری ملتی ہے تو وہ کسی اور کو کام میں شریک ہی نہیں کرتے، وہ سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں. اس سے پھر ٹیم کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی. کچھ لوگ ڈرتے ہیں اور کسی اور کو آگے ہی نہیں آنے دیتے، انسیکیور ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آگے نکل گیا تو پھر مجھے تو کوئی مانے گا ہی نہیں. نہیں، دیکھیں جو بہترین لیڈر ہوتا ہے نا وہ رائی ہوتا ہے. رائی پیچھے سے لیڈ کرتا ہے، آگے سے نہیں. رائی کون ہوتا ہے؟ شیپرڈ. شیپرڈ جو ہوتا ہے وہ بکریوں کو کہاں رکھتا ہے؟ ان کو آگے رکھتا ہے، یعنی اپنی ٹیم کو اپنے سے آگے رکھتا ہے، خود پیچھے رہ کے ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے حقوق کی ٹیک کیئر کرتا ہے، واچ کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے. لیکن ہر چیز میں دھونس اور ہر چیز میں ڈکٹیٹ کرانا یہ نہیں کرتا. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یقیناً اس میں تمہارے لیے بے شک ایک بڑی نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو یہاں پر انہوں نے مزید کنفرم کیا، اشور کیا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی. وہ ایک باکس تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر لوگوں کے تبرکات تھے، وہ ان سے دشمنوں نے چھین لیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، اور یہ ہے کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہیں سکینت نصیب ہوگی. لیکن یہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے. اور سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو بندوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور سکینت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے کہ مشکل وقت میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، خوف کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے اور دل کے سکون کا باعث بنتا ہے. بے قراری اور بے چینی دور ہوتی ہے، ایمان میں اضافے کا سبب ہے ان آیات کا پڑھنا، کیونکہ اس سے اللہ کے اوپر توکل بڑھتا ہے. اب کیا ہوا؟
ان کو یقین دلا کے لشکر لیا اور چل پڑے وہ. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. جب آپ شوق ظاہر کرتے ہیں نا میں اللہ کے دین کا کام کروں گی تو ٹیسٹ آئے گا, آپ کی سچائی ثابت ہو جائے گی کہ آپ واقعی سچے ہیں اپنی بات میں یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. دنیا کی نعمتیں آزمائش بنتی ہیں, تو جس نے اس میں سے سیر ہو کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں, اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو یقیناً مجھ سے ہے. مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو سوائے چاند دیکھ کے انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا, خوب پانی پیا, پیاسے تھے, ظاہر سفر کر رہے تھے. پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں. جیسے روزہ کھول کے آپ پانی پی بیٹھے تو پھر تراویح پڑھنے کی ہمت کم ہو جاتی ہے. تو سمجھدار لوگ سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ اگلی عبادت بھی ہے. اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کہنے لگے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آتی رہی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں امیر کی اطاعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ماننا چاہیے اور وہ کسی وجہ سے کہتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ طالوت کے لشکر کی تعداد بہت کم رہ گئی جب فوج کے ایک بڑے حصے نے پانی پی کے لڑنے سے انکار کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی تعداد تھی جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کیا ہوا کہ وہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دشمن پہ غالب آ گئے, کیونکہ خالص لوگ چھٹ کے الگ ہو گئے. بڑی کام کی بات ہے. ضروری نہیں کہ لوگوں کی بھیڑ ہی بہت اچھا کام کرے. چند چنے ہوئے مخلص لوگ, مخلص ساتھی دین کے کام میں کئی بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیتے ہیں بنسبت ایک ہجوم کے لوگوں کے جو کسی کام کاج کے نہیں ہوتے اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ٹیم چاہے چھوٹی ہو لیکن مخلص لوگوں کی ہو. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. تو یاد رکھیے صبر, قوت اور دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہوتی ہے. تو یہاں لڑائی میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے صبر مانگا. صبر جو ہے وہ کامیابیوں کا ذریعہ بنتا ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابیاں. اور وانصرنا, اللہ کی مدد مانگنا, وانصرنا علی القوم الکافرین. یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد سے ہی انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور اسے جو چاہا سکھایا. اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے, لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے دشمن کو شکست دلوا دی. داؤد علیہ السلام اس لشکر طالوت میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے داخل تھے, لیکن ایسی بہادری کے جوہر دکھائے کہ اللہ نے اس کے صلے میں ان کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کر دی.
جب آپ دین کا کام بے لوث ہو کر کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے اور عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک معمولی انسان کی حیثیت سے، ضروری نہیں کہ لیڈر کی حیثیت سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے طالوت کا ذکر نہیں کیا، داؤد علیہ السلام کا کیا، اور پھر ان کو ملنے والے انعام کا ذکر کیا. ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے انعام کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں، یہ مجھے کیا دے گا، وہ مجھے کیا دے گا. جو اللہ دینے والا نا آپ کو دنیا میں اور آخرت میں، وہ کوئی بھی نہیں دینے والا. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو پیوریفائی کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دلوائے گا. اور اللہ پھر دیتا تو لوگوں ہی کے ذریعے ہے، پھر وہ ایسے ایسے ذریعے پیدا کر دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین و دنیا دونوں ملے، بادشاہت بھی اور نبوت بھی. ضروری نہیں ہوتا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہیں سے ہی آپ کا کچھ نکلے. کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابی دے دیتا ہے، آپ کی اولاد میں کچھ دے دیتا ہے، آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. آپ بے لوث ہو کے کام کریں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات نہ کسی کتاب میں پڑھے اور نہ کسی سے سنے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کی. اور پھر کیوں نازل کی اللہ نے یہ واقعات اور یہ سب کچھ؟ تاکہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو. اور اس واقعے سے خاص طور پر جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ کہ معاملات کو سدھارنے کے لیے باہم مشورہ کرنا چاہیے. لیڈرز کا ایک گروپ اپنے نبی کے پاس مشورہ دینے کے لیے آیا. پھر شکوک و شبہات کے بعد حق زیادہ واضح ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس کوئی شان و شوکت نہیں، طالوت کے پاس، ہم زیادہ حقدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی. بعض اوقات لوگ آپ پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں، جب آپ کلیریفائی کرتے ہیں ان کی تسلی ہو جاتی. تو دین کے راستے میں اللہ کا حکم ماننے میں اگر کوئی آپ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، آپ کو کریٹیسائز کرتا ہے، تو آپ کو مزید نکھرنے کا موقع ملتا ہے. آپ لوگوں کو جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اپنے آپ کو بھی بہتر بناتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ لیڈرشپ کے لیے 2 کوالٹیز بڑی ضروری ہیں، علم اور قوت. پھر یہ کہ کام جب انسان کرتا ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں اور انعام بھی آتے ہیں. تو آزمائشوں سے گھبرا کر کام چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی توقع رکھنی چاہیے. بڑے کاموں میں یا چھوٹے خود پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آئی کین ڈو دیٹ، میرے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مجھے کچھ مشکل نہیں. اللہ کی مدد سے ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیتا ہے آزمائش میں ڈال کے. جیسے سارے لشکر پیچھے بیٹھ گئے اور صرف 313 نے جا کے جنگ کی اور وہ کامیاب ہو گئے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محدود وسائل کے باوجود بھی کامیابیاں عطا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.